تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے نا آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کر دیا۔ اب روب تھا حضرت کا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کو پوچھے حضور آپ نے اپنا دست مبارک اس طرح کیوں کر دیا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت کا ہاتھ اتنا گیلا ہو گیا، پھر حضرت کے ہاتھ میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ہاتھ اسی طرح رکھا اور درس دیتے رہے، درس ختم ہو گیا۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہ آپ نے ہاتھ اس طرح کر دیا، پھر آپ کا بازو گیلا ہو گیا، پھر اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار میرا ایک بچہ مرید کھیل رہا تھا تو کھیلتا کھیلتا کنویں میں گر گیا، پہلے اس نے اپنی ماں کو پکارا، ماں تک آواز ہی نہیں گئی، پھر اس نے اپنے باپ کو پکارا، باپ تک بھی آواز ہی نہیں گئی، پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، اس تک بھی آواز نہیں گئی، اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا، پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا۔ ہاں ہے، آج بھی ہے، ہم تو ماہ البا کرم میں کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں حضرت یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پھر آگے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، بعد میں پھر انہوں نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور توبہ بھی حضرت میرے یاردی نہیں کی تھی۔ کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ کی حضرت نے ہے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا، اللہ فرمایا حبیب عمر پہلے ہی بڑی گزر گئی ہے، ہاں اس کو پکاؤ اب، اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور حضرت نے تسبیح پکڑ لی اور شروع ہوا بس اللہ اللہ حضرت۔ والا حضرت نے کہا ہے نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے؟ اب آ گئی بس فقیری حضرت، اور بھائی دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی من رحم ہی کری، ماڑے لوگ کا معافی دے شنی، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھا کام ہے بھائی، لیکن ان لوگوں کے اتنے بڑے ظرف ہے۔ حضرت نے تو برداشت کر لیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مشقت کرو، کو محنت کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تصویر لوٹا مسلح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔ وہ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، وہاں سارا دن بیٹھ کے نا وہ اللہ 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 کیا۔ جب رات پڑی تو گھر آ گئے، تو لکھا ہے جب گھر آئے نا تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بیوی آگے سے کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے۔ اب فرماتے اگلا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے پھر سارا دن اسی طرح گزرا، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گئے، جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے۔ تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی غصے میں آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے۔ حضرت حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا۔ اب فرماتے یہاں تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔
फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, जाऊं तो जाऊं कहां। खैर आप फरमाते हैं तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया। आप फरमाते हैं सारा दिन फिर उसी तरह गुजरा। आप फरमाते हैं जब रात पड़ी ना तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा वीब, वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कह के टालना है, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए, क्या करूं। आप फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और इरादा ये किया घर उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, चलो बाहर ही बैठते हैं। आप फरमाते हैं बाहर बैठा और फिर शुरू हो गया वही अल्लाह 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 अल्लाह। आप फरमाते जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आ गया, लेकिन आप फरमाते जब घर आया तो क्या देखता हूं, मंजर ही बदला हुआ है तो आधी रात, लेकिन क्या देखता हूं, घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। अब फरमाते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। अब फरमाते मैंने जाके ना दरवाजे पे दस्तक दी तो बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन आप फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, रूती सारी बदली हुई है, बड़ी खुश है और कपड़े भी उसने नए पहन रखे हैं। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है और ये इसने नए कपड़े कहां से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है और कहती क्या है, हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हो, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है आप ये किसकी मजदूरी का। हाँ यार, हाँ हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। मैं किसी की, बड़े लोग बैठे हैं भाई हाथ जोड़ के, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बड़ा बेवफा हूं, मैं किसी की गल नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं, मुझे अपना आप पता है यार। ये कोई इस तरह का सूट पहनने से बंदा बुजुर्ग तो नहीं ना बन जाता हजरत, मुझे पता है अपना आप, मुझे अपनी करतूतें याद है सारी हजरत, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बड़े लोग बैठे हैं स्टेज पे भाई, मैं किसी की बात नहीं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार। और मैं अभी मेरे गुनाह है ना मेरे सीने पे गिरा है, अभी खुल नहीं रहा सीना जो मेरे मुर्शिद ने मुझे अता किया, अभी मेरे गुनाहों की वजह से गिरा लग जाती है जो मेरे अंदर है। मैं अभी तक वो मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, जिस दिन जुबान पे आएगा पता नहीं क्या रंग बनेगा उस दिन। मैं किबला मैं आपको उसकी मोहब्बत बताने लगा हूं जो मैंने खुद देखी है। मैं एक दिन एक प्रोग्राम पे था मेरे सियालकोट में, 2:30 बज गए हजरत, तकरीर से फारिग होते होते ना, मैं वो फारिग हुआ तो 2:30 बजे। अब खाना क्या खाना है, ठीक है, पीछे भी प्रोग्राम पे होके आया था, खाना मैं खा चुका था। वो जो बच्चा बांट रहा था ना शॉपर में चावल, उसने लाके वो शॉपर मेरे भी आगे किया, तो मैंने कहा भाई मुझे हाजत नहीं है, खाने का वक्त नहीं है, मैंने अब जाके थोड़ा सा लेटना है, फिर सुबह उठ जाना है, मेरे घर में भी कोई नहीं है, ये चावल पड़े पड़े जाया हो जाएंगे, तो किसी और को दे दे। तो वो आगे से मुझे डराता किस तरह, हजरत लंगर नू ना नहीं करी दी, लंगर नू ना करी दी। मैं ठीक है दे दे भाई। मैंने वो शॉपर उठा लिया, पहले मस्जिद में था, फिर जैसे ये आपकी भी राहदारी है, मैं मस्जिद से बाहर गली में चला गया। मैं वहां खड़ा था तो मेरे साथ बंदे खड़े थे, एक बंदा आ गया, कोई जुब्बे दस्तार वाला नहीं है हजरत, उसके मुझे आज भी उसका चेहरा याद है, दोनों कानों में बालियां थी, हाथ में उसने कड़ा पहन रखा था और बड़े उसने अजीबो गरीब से बाल रखे। तो मुझे आके बड़े बदतमीजों वाले अंदाज में कहता है, मौलवी जी कोई है जे लंगर के खा छड़े जे सारे। मैं तो आगे नहीं लेना चाहता था, मैंने वो शापर उसको दे के कहा मैं यार, अब वो जैसे ही आपका भी आगे भी मेन सड़क पे जाना है, ऐसे ही क्योंकि मेरी गाड़ी मेन सड़क पे खड़ी थी, मैं लोगों के साथ चलता चलता ना जब मेन सड़क पे आया तो क्या देखा, वो सड़क पे बैठ के ना शापर खोल के ना तो चावल खा रहे। मेरी जब उस पर नजर पड़ी तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा भाई इस बंदे नू पता ही नहीं कि अल्लाह पाक कह देना कितना प्यार कर दे। हाँ हकीकत है, और सिर्फ उस बंदे को नहीं, हर बंदे का ये हाल है। हमें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह जल्ला शानहू और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं वहां उसको खड़ा होकर कितनी देर देख के रोता रहा, मैंने कहा इसको पता ही नहीं अल्लाह पाक इससे प्यार कितना करते हैं। और मैं तो शापर उठा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती उठवाया गया। और मनूसा नहीं खाना ना खा, साडा बंदा भुखा ही होनी आंडे है बाहर, मैं तो उठा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती उठवाया गया। उठा नहीं खाना ना खा, डुब मार के जाके साडा बंदा भुखा ही होनी आंदा ही होना। हमें तो पता ही नहीं हजरत अल्लाह पाक हमसे प्यार कितना करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी बेवफाई पर भी
वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? हाय हाय हाय। मुझे वो आप फरमाते हैं, मैं देखा तो उसने नए कपड़े पहन रखे हैं, खुश भी बड़ी है। मैंने कहा ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे, नए कपड़े कहां से आ गए, इतनी खुश क्यों है? फरमाते सवाल मैंने खुद से किया, जवाब वो देती है। कहती है हबीब, ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। हाय हाय। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम भी किया, वो इतना करीम है, आपको उसने परेशान नहीं किया, बल्कि क्या किया, ये उसने बंदे भेजे थे, आए आके देखें जरा हुआ क्या है। अब फरमाते अंदर जाके देखता हूं तो जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है। कहती आप तो काम कर रहे थे ना, ये आपके मालिक ने भेजे हैं, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। अब फरमाते अब उसको तो पता नहीं था, मुझे तो पता था। फरमाते मैं रो पड़ा। मैंने कहा कुर्बान जाऊंगा तेरी बंदा नवाजी पे, हैं वो कुर्बान जाऊं तेरी बंदा परवरी पे, वो कुर्बान जाऊं तेरी मोहब्बतों पे, हैं। आप फरमाते जब मैं रो पड़ा ना तो मुझे रोता देखकर वो कहती है हबीब रोए ना, खाली सामान नहीं आया, साथ पैगाम भी आया है। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब, वो तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। हाय 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 हाय। तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। हाय हाय यार, करके तो देखो यार, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत, हैं। अब फिर जरा जवाब भी सुनो हजरत, ये तो हो ही नहीं ना, कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया हजरत। जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते हैं। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, है तू कदी सरगी साडे लिए उठिया ही नहीं है, तेनू तो नींदर प्यारी है, तेनू तो बिस्तर नाल प्यार है, तू कदी साडे लिए उठिया ही नहीं है सरगी। हाँ यार, यही खानकाहों और आस्थानों का पैगाम है। ओ भाई यार, अपने अल्लाह न लाओ लाओ, हाँ अल्लाह अल्लाह करो, हाँ बड़ा करीम है। ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला, आपकी खिदमत में ना एक बाप और बेटा है। आपको पता है हजरत, बाप और बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की कम मिलती है, तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि खूब बखूब दोनों एक ही होते हैं। लिखा है कि जो बाप और बेटा है ना, दोनों खूब बखूब एक जैसे थे। इतना फर्क था, बाप बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी के बाल सफेद थे, बेटा जवान था, अभी जवानी थी, बाप बूढ़ा हो चुका था। लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, जितनी तुम दोनों की शक्ल मिलती है मैंने नहीं देखी। अब सुनना जरा, वो कितना करीम है। वो बाप अर्ज करदा हुजूर अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया फिर सुना। अर्ज करदा हुजूर मैं एक ताजिर हूं और अक्सर तिजारत की गर्ज से 5 माह 6 माह के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता है। तो बस सीजन था, माल तैयार था, मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, और बच्चे की विलादत करीब थी, लेकिन बस माल तैयार था, अगर ना जाता तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, तो ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ गया। तो इस बच्चे की मां और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती क्या है, आप तो जा रहे हैं सफर पे, तो आपकी जो औलाद ये जो मेरे पेट में पल रही है इसको किसके हवाले करके जा रही है? तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। किसके हवाले करता हूं यार, थोड़ा जिया तो जरा मोल पाओ ना। किसके हवाले करता हूं, किसके हवाले करता हूं, किसके हवाले करता हूं? कदी हजरत जी तुम सर की फजरों पहले उठ के कहो तो और मजा आएगा है। हाँ हजरत, वक्त होता है ना हर काम का, वैसे तो जब को मजा ही आएगा, लेकिन हजरत कभी आप सरगी उठ के कहे ना आया सारे सुते हो कोई भी ना होए ते हजरत मुसल्ला होए हैं असी खलोते होइए ते नाल जनाब नाल कुरान शरीफ पढ़ते होइए।
الرحمن. پڑھو یار اٹھ کے کر. پھر ویکھو حضرت جی کی لطف ہے اس ویلے. پھر ویکھو کی لطف ہے اس ویلے. پھر ویکھو لطف کی اس. ہائے ہاں دعا منگا کرو یا اللہ سانو سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر. تو ایک دن دعا منگو تو سی اگلے دن آپ اٹھا لیں گے. یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں مجھے کام کے لیے نا وہ ایک خادمہ کی ضرورت پڑ گئی. فرماتے مختصر میں کروں گا. فرماتے بازار سے نا میں خادمہ خرید لایا. اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا. فرماتے میں نے سارا گھر اس کو دکھایا. میں نے کہا یہ کمرہ رکھ لے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ رکھ لے. کہتی نہیں. کہا یہ رکھ لے. آپ فرماتے ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا. کہتی میں نے یہ رکھنا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا تو نے اتنے اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کیا رکھ لیا. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے جواب کیا دیتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں. کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی کمرہ سونا ہو جائے گا. آپ فرماتے اس کے بعد کوئی بات نہیں بس کام سے کام. آپ فرماتے ایک رات کیا ہوا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رونے کی آواز آئی. رو رہی ہے. فرماتے میں گھبرا گیا کہیں اس کو کوئی درد نہ ہو جس وجہ سے وہ رو نہ رہی ہو. فرماتے ہیں عورت ذات تھی میں نے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا. اب فرماتے میں نے تھوڑی سی کھڑکی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں آئے آئے وہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے یاد الہی میں رو رہی تھی میں باہر اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین بغدادی وہ ایک خادمہ ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. فرماتے وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو کہ وہ ایک لوٹی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا ہے. اب فرماتے جب مناجات کا وقت آیا اور اس نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کیا مانگتی ہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے میں اٹھ کھڑا اور اس کا دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اپنے الفاظ واپس لے. اس طرح نہ کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے ٹھیک ہے محمد حسین آپ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن میں اب بھی اپنی بات پہ پکی نہیں. میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر میں نے بھی نہیں ماننا دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتی محمد حسین ایسی وڈی کی دلیل ہے میرے نال محبت سوں تے منو جگایا سونا تیرے نال نہیں تے تینوں سوا چھڑے میرے نال محبت ہے تے مینوں جگایا سونا. مانگا کرو یار مانگا کرو یا اللہ. وہ کہتا ہے میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا یا اللہ تجھے اس میں یا اللہ اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. اور اس کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. تقریباً 6 ماہ لگ گئے مجھے واپس آتے آتے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت بندے کو پتہ ہو کہ اولاد کا سلسلہ ہے جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور کرتا امیر المومنین میری بھی اسی طرح کیفیت تھی. دل میں تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو تالا لگا ہے. میں بڑا گھبرایا میری بیوی کدھر گئی. ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا. میں نے کہا میری بیوی کدھر گئی. وہ کہتا ہے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی تو بچے کی ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دی ہے. عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا قبر کی نشاندہی کی میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اس کی بخشش و مغفرت اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. گھر آ گیا نماز ظہر پڑھی عصر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی. عرض کرتا امیر المومنین جب عشاء پڑھ کے میں اپنے بستر پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. ایسے لگا جیسے کوئی مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں رات کو قبرستان چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے آگ نکل رہی ہے.
میں بڑا گھبرایا کہ میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، بڑی خدمت گزار تھی، ذاکرہ تھی، عابدہ تھی، شاکرہ تھی، تو اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھول کے دیکھوں گا۔ میں نے کھول دی قبر ساری، جب قبر میں اترا نا تو اتر کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بچہ جسے دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کی شکل تیرے ساتھ بڑی ملتی ہے، یہ کھیل رہا ہے۔ میں بھی حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ بچہ کس طرح قبر میں زندہ ہے۔ میں اس کو قبر میں اترا، اس کو سینے سے لگا کے جب میں باہر آیا نا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندے اور تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، اور ہمارے حوالے کر کے گیا تھا زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔ ہاں یار آؤ تو صحیح یار، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آؤ تو صحیح یار، پکارو تو صحیح کبھی اس کو، کبھی پکارو تو صحیح۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا راستے اختیار کر لیے ہیں، میں سود لے لوں گا، میں ملاوٹ کر لوں گا، میں دھوکہ دے لوں گا، میں فراڈ کر لوں گا، میں نے اپنے اللہ کو نہیں پکارا۔ پکارو تو صحیح یار، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ چلو یہ تو بندے کی بات ہے نا، وہ میں آپ کو اس سے بھی ایک اور نیچے لیول پہ جا کے سناتا ہوں۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، اس وقت ہمارے پاکستان میں کئی پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں جنہوں نے سیف الملوک پہ پی ایچ ڈی کی ہے، ان کے تھیسس کا عنوان سیف الملوک ہے۔ میرے 2-3 دوست ہیں جنہوں نے کی ہے۔ تو میں نے بچپن میں پڑھا تھا یہ واقعہ اردو کی کتاب میں نا، لیکن بعد میں پتا چلا یار یہ کتابیں لکھنے والے بھی کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ میاں صاحب کا نام لکھ چھوڑتے تھا موت پہنی تھی۔ یہ بعد میں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی، تو انہوں نے تھیسس اپنے مجھے اس میں پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ میاں صاحب کا واقعہ ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میاں صاحب کے بندہ ایک شعر میں غوطہ لگائے نا تو ولی بن کے باہر نکلتا ہے۔ ہاں غور و فکر ہے ساری ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کرو تو صحیح حضرت، میں ماشاءاللہ سبق ہی سنانا ہے، یہ ایک ہی شعر پہ ذرا سنو حضرت کہ میاں صاحب نے کتنا سونا لکھا ہے، ذرا سننا میاں صاحب کہتے کیا ہیں۔ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا۔ ہاں حضرت یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا حضرت، یہ نہیں ہوا کہ سر انگلینڈ سے آیا تو گوڈے اس کے افریقہ سے منگوائے گئے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور یہ نہیں کہ جناب کو 200 مزدور اکٹھا ہوا تو پھر بندہ تخلیق کیا گیا، نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ حضرت ہاں غور تو کرو حضرت، یہ میرے پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان کا اپنا شعر ہے۔ وہ لکھتے کیا ہیں، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ کرو تو صحیح غور یار، وہی کون ہے؟ یہ سبز رنگ کی ٹانی سے یہ پھول نکلا تھا، اس کو یہ رنگ کس نے دیا؟ یہ گلاب سبز رنگ کی ٹانی سے نکلا تھا، اس کو یہ سرخیاں کس نے عطا کی؟ اور کبھی دل سے پوچھو تو صحیح، یہ تمہیں ضرور جواب دے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہاں حضرت ہم اس کو تلاش غلط کر رہے ہیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تو میاں صاحب لکھتے کیا ہیں، میں حضرت چہرہ تو ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنے سونے سونے چہرے ہیں، اچھا خاصا بڑا چہرہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جدا ہے حضرت۔ میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا یار کیسا بنانے والا ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں ہوں یار کیسا بنایا ہے. وہ چہرہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی، وہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. وہ مجھے نا حضرت ایک دن وہ ڈاکٹر والا بڑا شیشہ مل گیا کہیں، میں بیٹھ کے نا میں نے کہا یا اللہ وہ کیسا ہے تو، لائنیں ہی نہیں انگوٹھے پہ حضرت، وہ کتنے فرق ڈال دیے، کسی کا کسی سے نہیں ملتا حضرت. وہ کسی کو تو چھوڑو یار، وہ بندے کا اپنا بھی سجا کھبے سے نہیں ملتا. یار قربان جائیں یار. ہائے ہائے ہائے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. دیکھو یار کیا چھوٹا سا انگوٹھا ہے لیکن کیسا فرق ڈالا، نہیں ملتا حضرت کسی کا کسی کے ساتھ ہے. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، ماں کے پیٹ میں بنا دیا. میں وہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، وہ گلیوں میں سے گزروں نا، چنگا بھلا بندہ فون پہ کسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہی تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہی تو سریے نہیں بھیجیا. تو میں اکثر سوچتا ہوں یا اللہ جب تو نے بندہ بنایا تو ہائے 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 ہائے، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. اب ذرا دیکھنا پھر اس کا رنگ، غور کیا کرو ذرا، خالی کھا نہ جایا کرو، غور کیا کرو. ہم تو بھائی پھرنے والے لوگ ہیں، بس زمانہ سخت آ گیا، ڈر لگتا ہے بھائی کدن کو کٹن ہی نہ ڈہ پہ. میں ختموں پہ جاتا ہوں نا، اب ختم ہو گیا جناب، پھل سامنے لا کے رکھ دیا گیا. تو جناب وہ ایک بندے نے نا وہ کنوں کھولا تو کھا کے نا وہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے، وہ کھا لے مٹھائی. تو اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک ولی کے در پہ آیا ہوں حضرت جی، اتھوں آواز اٹھ دی، کن ترس گئے نے کہ دن یار کو لبے ہیں جڑا ہے آکھے وہ قربان جاؤں دے تو جن نے مٹھا کر چھڑے. کہتے ہی کوئی نہیں حضرت، جڑا کہندا ہے ہی کہندا جی مٹھا. دل کرتا ہے کس دن کو ملے یار جو کہے وہ قربان جاؤں دیتے جن نے میٹھا کر چھڑے. بھائی علماء بیٹھے ہیں، میٹھا ہونا کنوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی ہوتی تو سارے ہی میٹھے ہوتے. کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے. غور کیا کرو. میرا تو اللہ کی قسم ہے کنوں کھول کے نا اس کی پیکنگ پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. وہ قربان جاؤں یا اللہ، وہ کیسی پیکنگ کر دی، کیلے کی پیکنگ وکھری کی ہے، کنوں کی پیکنگ وکھری کی، بادام کی پیکنگ وکھری کی، اخروٹ کی پیکنگ وکھری کی ہے. خالی اخروٹ ہی نہ کھایا کرو، اخروٹ بنانے والے کو یاد بھی کیا کرو ہے. خالی کیلا کھول کے کھا ہی نہ جایا کرو، کیلا کھولنے بنانے والے کو یاد بھی کیا کرو. ہاں میں اب چلو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا. ہمارے ادھر ایک مرزوب ہوئے نا تو میں نے ان کی بھی بات آپ کو سنانی تھی، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی. بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا، ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھنا میاں صاحب پھر کیا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتوں نہ دے کوڑے. ہاں میں حضرت ایک دن بڑا ہی غور کی، میں ایک شہتوت کے درخت کے پاس نہ چلا گیا. شہتوت توڑا تو میٹھا، ہیں جی، شہتوت توڑا تو میٹھا. اسی ٹہنی سے، جس ٹہنی سے شہتوت نکلا تھا نا میٹھا، اسی ٹہنی سے پتا توڑا تو کوڑا. کیسی تیری قدرتیں ہیں. شہتوت کو میٹھا کر دیا، پتے کو کوڑا کر دیا حضرت ہے. ہاں حضرت یہ میاں صاحب تب کہہ گئے اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتوں نہ دے کوڑے. ہیں اپنے اللہ سے لو لگا، کھایا بھی کرو، شکر بھی ادا کیا کرو، اور پھر اپنے اللہ سے لو بھی لگا ہوا حضرت ہے جی. یہ بس آخری بات حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے پہلے کہا تھا جناب میں نے سبق ہی سنانا ہے، تو میں ایویں چلا جی، مجھے پتہ پتہ کوئی نہیں لگتا بولن دا. وہ اللہ میں نے کہا نا بھی گرا ہے ادھر، جس دن گرا کھلے گی پھر دیکھنا کیا رنگ ہوں گے ادھر. بس میری اپنی کوتاہی ہے، یہ تو جو اندر چل رہا ہے ابھی زبان پہ نہیں آ رہا. وہ لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نا کھڑی شریف، جہاں وہ حضرت وہ جو ہے نا بیٹھ کے وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
خود لکھتے ہیں میاں صاحب، اور اس شعر سے پتہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کا کتنا تفکر تھا. حضرت وہاں بیٹھا کرتے تھے. ساتھ ہی لکھا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے، کگی نے. ٹھیک ہے جی. میاں صاحب نیچے بیٹھے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اوپر بیٹھی ہے، آنکھیں بند ہیں، ہو کا عالم ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری جو کہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، وہ اس سمت آ گیا، کگی پہ نظر پڑی، اس نے کہا لے بھائی دوپہر کا کھانا تو بن گیا. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ تیر چھوٹتا، فاختہ کی آنکھ کھلی، خدا داد صلاحیت تھی، اس نے پرواز لی اور درخت سے باہر. جب تھوڑا سا اوپر اڑ کے گئی نا، تو اوپر جا کے کیا دیکھا کہ اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہے کب یہ اپنے درخت سے نکلے اور میں اس کو دبوچ لوں، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی. واپس آ گئی درخت میں. اب میاں صاحب بیٹھے، یہ سارے شعر ہیں میاں صاحب کے، میں نہیں پڑھوں گا اب، بس آخری شعر پڑھ دوں گا. یہ میں ان شعروں کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. واپس آ کے بیٹھ گئی اپنے درخت میں، اور وہ کیا جو اب ہم نہیں کرتے، اللہ کو پکارا. یہ شعروں کا ترجمہ ہے میاں صاحب کی. حضرت عرض کیا کرتی ہے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئیاں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. اب آگے سے آواز آئی، وہ کگیے کی چاہنی ہے ساڈے کو. عرض کیتی، یا اللہ تیری ماڑی کگی دو موتاں جو پھسی ہے، جے نہ اڈاں تے شکاری ہتھوں ماری جاواں، اڈاں تے باز ہتھوں ماری جاواں. عرضی اے وے بچا لے گا. اب پھر آگے، یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے. اگو پھر جواب کی آندا ہے، او کگیے اور دو موتاں کی نے، اور سارا زمانہ بھی اگر مارنے آ جائے، ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے رنگ. کگی جم کے کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا، یہ تو اڑی تھی واپس کیوں آ گئی. پھر اس نے کہا اچھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا اس کی موت نہیں، اس کو تیری موت لے آئی ہے. کگی جم کے کھڑی ہو گئی درخت پہ اور اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. وہ تیر پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا اور اس کو پورے زور سے کھینچا، کگی کا نشانہ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے تیر کو چھوڑ دیا. اب چھوڑتے ایک سے دم تو نہیں نہ نکلتا، تھوڑا وقت تو تیر نے بھی کمان میں گزارنا ہی ہے نا. بس جو وقت اس نے کمان میں گزارنا تھا نا، اس میں کیا ہوا کہ حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا. یہاں تو بھیڑ کاٹے نا حضرت وہ جان نکال دیتی ہے، وہ تو پھر سانپ تھا کہ اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، وجود میں جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا، جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے کی وجہ سے، درد ہونے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر کو نکلا جا کے، اور جا کے سیدھا باز کو لگا. باز بھی چکر کاٹتا کاٹتا گڑم گرا، اور وہ بھی سانپ کے ڈسنے سے گڑم کر کے گر گیا. یہ ٹوٹل 11 شعر تھے. اب میں 12واں میاں صاحب کا شعر سنا کے گفتگو ختم کروں گا. اب میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اینڈ پہ پھر لکھتے کیا ہیں. آپ لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، اوتھوں اتھاں نکلیا. ٹھیک ہے جی. اوتھوں آپ کو مہمان آئے نا، آپ پوچھے بھائی کتنے ہو، وہ آپ کو بتائے بھائی میں اوتھے کھڑا ہوں، آپ اس کو بھائی اوتھے ہی رہی میں آن لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. اوتھوں میرپور جاندے جاندے ہیں اتھاں ہو گیا. تو میاں صاحب کیا لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی. او بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے، اتنی سی کگی، باز طاقتور دشمن، شکاری طاقتور دشمن، کگی وہاں کھڑی ہے، موت کو بھی موت آ گئی ہیں جی. تو کیا لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی. ہائے ہائے ہائے، مرضی رب دی ہونی چاہیے، مرضی رب دی ہونی ہے، مرضی رب دی ہونی ہے. مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی ہے. ہاں حضرت ہاتھ جوڑ کے جے لو لا لو حضرت، لو لا لو حضرت، لو لا لو، لو لا لو حضرت. اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو حضرت. پھر انشاءاللہ حضرت جی کبھی وما علینا الا البلاغ.